کب آئے آپ لوگ بھی لیسٹر سے گروپ ہے آپ کا کوئی دوستوں کا؟ اچھا اچھا اچھا، پچھلے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھے کہاں ہیں امام صاحب؟ میں نے کہا پہلے تھوڑی سی تلاوت کروا دیا کریں تاکہ برکت ہو جائے اس سے کام ہے. کسی سے کروا دیں تلاوت. ہاں میں نے کہا گفتگو سے پہلے تلاوت کر دیں تھوڑی سی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہیں یا کچھ تبصرہ کوئی اظہار فرمانا چاہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں، پھر ان کو باری باری انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. ان کا آواز ٹھیک نہیں آ رہی کہتے ہیں. ہمیشہ آپ پہلے نیچا کرتے ہیں پھر کافی دیر کے بعد اونچا کرتے ہیں. اب آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ جو دوست کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہیں یا کسی موضوع پہ اظہار خیال فرمانا چاہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ ترتیب سے باری باری پھر دوستوں کو موقع دیا جائے. جی فرمائیے، تشریف لائیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوئی خاص کسی کے متعلق پرسنل سوال نہیں ہے، صرف ایک معلوماتی سوال ہے. جی جی. کہ خداوند کریم جب انبیاء بھیجتا ہے، میرا کسی خاص موضوع بھی نہیں ہے اس کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک جیسے بھی ہم سمجھتے ہیں، وہ جب اس دنیا سے وفات پا کر چلے جاتے ہیں، جو دین ان کا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والے کون اور کیسے ہوتے ہیں؟ بس یہی. اب تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں.
ایک وہ جو لامحدود وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے آ سکتے تھے عقلاً، اور ایک وہ جو محدود وقت کے لیے محدود علاقوں کے لیے تھے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ اس دوسری کیٹیگری کے تھے، یعنی محدود وقت کے لیے اور محدود قوموں کے لیے ان کا خطاب تھا، اور صرف ایک ہی مذہب تھا اسلام جو ہمیشہ کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے تھا، اور ہر قسم کی قوموں کے لیے، تمام جغرافیائی علاقوں کے لیے، گویا کہ سارے عالم کے لیے تھا۔ اس حساب سے اسلام سے پہلے کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، ظاہر بات ہے کہ ایک مدت معینہ کے بعد ان مذاہب کی صف لپیٹی جانی تھی، ورنہ یہ عجیب متضاد بات ہو جاتی کہ ایک ہی وقت میں عالمی مذہب بھی باقی رہتا اور محدود مذاہب بھی ساتھ ساتھ چلتے، اور بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا دنیا کے لیے کہ خدا کہاں ملے گا۔ اس لیے اسلام کے بعد کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے الگ اور نئے دین آنے کا، یہ قطعی بات ہے۔ جہاں تک اسلام سے پہلے کا تعلق ہے، مختلف مذاہب کی اپنی اپنی عمریں مقدر تھیں، اور یہ بات خدا تعالیٰ کی ہر تخلیق میں ملتی ہے، ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف آیات میں بار بار کھولا ہے کہ ہر قوم کی ہم نے ایک عمر مقرر کر دی ہے جس سے وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ تو معینہ مدت تک کے لیے جب تک خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کی عمریں تھیں، اس وقت تک ان کی ریپیئر، ان کی مرمت کا مکمل انتظام موجود تھا، اور یہ بات تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل بھی جو سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب پل بناتے ہیں یا کوئی تعمیر کرتے ہیں تو اس پہ عمر لکھ دیتے ہیں۔ آج کل تو کھانے پر بھی یہاں ڈبوں پر عمریں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ ذمہ داری عمر بنانے والی یا لکھنے والے کی ہے کہ اس وقت تک میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، بعد میں ذمہ دار نہیں۔ لیکن بعض لوگ ریمننٹس کے طور پر بعض چیزیں باقیات کے طور پر اپنی عمر سے باقی بعد میں بھی چلتی ہیں، کچھ عرصہ کھنڈرات کی شکل میں چلیں یا خرابات کی شکل میں چلیں یا کچھ نہ کچھ فائدہ دینے والی شکل میں چلیں، لیکن وہ جاری ضرور رہتی ہیں۔ چنانچہ قدیم زمانے کی عمارتیں بھی جن کا کوئی بھی مصرف ہزاروں سال سے نہیں ہے، آج بھی موجود چل رہی ہیں، اور ایک فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ان سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ بینی یہی شکل مذاہب کی ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد ایک ایسا مذہب دنیا میں خدا تعالیٰ نے بھیجا جس کی تعمیر کی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری فرمائی، اور قیامت تک اس کی ذمہ داری قبول کی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ اس کی حفاظت آئندہ قیامت تک چلے گی، اور کوئی اس حفاظت کے نظام میں مخل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے مذاہب کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اکثر مبدل ہو گئے، اکثر محرف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن تک اسلام کا بہتر پیغام نہیں پہنچا، وہ ان سے اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جہنمی قرار نہیں دیا جو ان مذاہب سے تقوی کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور ان تعلیمات پر تقوی سے چلنے والے ہیں جو ان کے لیے بھیجی گئی تھی، خواہ ان کا کوئی بھی نام ہو، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن جن تک اسلام کا مکمل پیغام پہنچ جائے، حجت تمام ہو جائے، پھر انکار کریں تو پھر تو وہ اپنی ہلاکت کا سامان کریں گے۔ یہ عمومی نقشہ ہے، اور اس کی مثالیں ایسی بھی اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں کہ جو عمر گزارنے والے پل ہیں، اس کے بعد جو ان پر چلتا ہے وہ اپنے رزق پر چلتا ہے، جو چھوڑی ہوئی سڑکوں پر چلتا ہے وہ خطرات کو ملحوظ رکھ کے چلتا ہے کہ سڑکیں متروک ہیں، یہاں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، سام بچھو بھی، گڑے بھی، پٹ فالز کے قسم کے، لیکن کھیتوں میں چلنے سے باہر وہ بہتر ہے۔
تو جن لوگوں تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی ان کے لیے چارہ کوئی نہیں اس کے سوا کہ لا مذہب ہو کر زندگی گزاریں یا جیسا بھی مذہب ان کو میسر ہے اس پر زندگی گزاریں. تو اگر وہ تقویٰ کے ساتھ ان مذاہب پر چلیں جو متروک ہو چکے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو لازماً پہنچے گا بنسبت ان لوگوں کی. ان کی زندگی بہتر ہوگی جو بے مذہب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اوقات کا جہاں تک تقرر کا تعلق ہے پرانے زمانوں میں اسلام نے وہ تاریخ محفوظ رکھی ہے جن سلسلوں پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لے کر آنے تھے اور اس سے پہلے جو ارد گرد کے سلسلے تھے ان کا اشارتاً ذکر فرما دیا, ان کی تفصیل محفوظ نہیں رکھی. اس لیے ان مذاہب کے عمریں تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی گزری. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تو ان کی عمر کا ایک دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے. بیچ میں جب جب بھی مرمت کی ضرورت پیش آئی خدا نے انبیاء بھیجے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو ایک نیا بوسٹ ملا امت موسوی کو اور ایک نئی نہج پر چل پڑی وہ جس کی بنیادیں موسوی شریعت میں موجود تھیں مگر ایمفیسس نہیں تھا اس پر, یعنی مکمل بخشش. تو ایک نیا دور بھی ہے مسیحیت کا جو مظلومیت کا دور کہلا سکتا ہے, تلوار کے بغیر پیغام کو پہنچانے کا دور. اور وہ دور جو تھا وہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہوا, قربانیوں کے بڑے کٹھن رستے پر چلا, لیکن جو اس کی کامیابیاں ہیں وہ بہت لمبا اور دیر پا رہنے والی کامیابیاں تھیں. آج بھی آپ کو اس ملک میں وہی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کی عمر جہاں تک تمام ہونے کا تعلق ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تمام ہو گئی. جو بقیات ہیں ان کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں. اور کوئی دوست کچھ فرمانا چاہیں؟ رشید صاحب کہاں گئے, آج وہ نہیں آئے ہوئے؟ اچھا آپ تو بغیر سوال کے نہیں رہا. اچھا آپ کچھ ہے, ایک منٹ پہلے ان کو موقع دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیسٹر گروپ کی طرف سے 2 سوال ہیں جی. جو میرے مہمان ہیں وہ خود تو نہیں کر رہے لیکن مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, شوق سے فرمائیے. وہ 2 سوال کوئی ہمارے بنیادی عقائد کے متعلق نہیں ہیں, احمدیہ جماعت کے عقائد کے متعلق, جنرل جو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے ان کا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عجیب عقائد ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت احمدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے, سبھی مل کے اسی کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے؟ اور دوسرا سوال جب اس پہلے یہ ہو جائے پھر آپ تشریح رکھیے جب تک. اس کا جواب جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے, کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں. اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں. جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبهم شتى, ان کے دل بٹے ہوئے ہیں, وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے, نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں, لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو دستور ہے انسان کا, اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اس لیے جماعت احمدیہ
تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے، اپنی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے، باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہیں، ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی، یہ بات غالباً ان سوال کرنے والے کی تاریخ پہ نظر نہیں، مخالفت ضرور ہوئی ہے۔ ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہندوستان والے مسلمان، اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے، کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا، لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف، یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے، وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں، میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت، مجھے آپ نے شامل فرمایا تھا۔ تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا، یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا، کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیے تھے سوال، لیکن آخر پر آ کے کچھ علماء نے بھی کیے تھے۔ مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا، مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ سوال جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، تو یہ تقویٰ سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا، انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے، آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں، بعض فرقے مقابل پہ چند کو سمجھتے ہیں، یہ فلسفہ ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا، یہ تاریخی حقیقت بالکل سچی ہے، اور قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے، تحسبهم جمیعا، اجماع ضرور ہوا ہے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہو۔ اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر۔ اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے یہ ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانو گے، لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار اور عقیدت ہے، تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی پھٹتے پھٹتے 72 فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بنائے گا، یعنی ایک جماعت ہوگی 73ویں، اور وہ جماعت، اس جماعت کے سوا کلہم فی النار، وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے جہنم میں جائے گا، یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے۔ اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں۔
اول یہ کہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سواد اعظم کا فیصلہ اس لیے سچا ہوگا، اس کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ مل گیا کہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سواد اعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، بلکہ 73 میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے، اور 72 کو صداقت سے دور فرمایا، 72 کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا، 72 کو ایک طرف رکھا، ایک تھیلی میں ڈالا، اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا، ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان 72 کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے ادب سے یہ درخواست کی، توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ 72 یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور 72 سچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے 72 اور ایک کا مقابلہ کر کے، اس میں 72 کو جھوٹا کہا ہے اور ایک کو سچا کہا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم 72 میں ہو، ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو، سواد اعظم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا۔ اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، چاہے تم 72 کے 72 اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم 72 ہیں اور یہ ایک ہے، اس لیے تم تو خودکشی کر رہے اس فیصلے میں۔ آپ نے بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیحت پکڑ لو۔ شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ 72 سچے اور ایک غلط، انہوں نے کہا 72 غلط اور صرف شیعہ سچے، اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے اس وقت، شیعہ اسلام، باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں، وہ قانون کے طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تعریف میں جو داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو، لیکن بغاوت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہو، تو تم 72 کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو، وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی، تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پر لطف نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابھرتے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا ہے، یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں، ہماری لائبریری میں یہ سرخیاں لگی ہوئی تھیں، لفظ 72 لکھا ہوا اوپر، یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا، بعد میں پچھتائے اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ کوئی نہیں 72 ہوئے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی، اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب کچھ۔ اب آگے چلیے، 72 میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا، ان کی زیارت کرنا، یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے، اس عقیدے کے لوگ موجود تھے۔ اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان 72 میں جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی، اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اسی لیے مولود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی
اور جو کچھ بھی بے دین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی جھوٹے اور دائرہ اسلام سے خارج. اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا اس فیصلے میں؟ اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا، اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیک وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے، اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک جہنمی اور ناری قرار دیں. یہ سب اسلام ہے. اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے، نعوذ باللہ صرف غاصب ہی نہیں بلکہ منافق تھے، منافقوں کے سردار تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا. سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی. یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لعنتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے، انتہا ہے، ایک صدیق کو کافر بلکہ نہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار قرار دیا جائے، بڑا ظلم ہے، وہ بھی پکے مسلمان. یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا، آپ پر وہی نازل ہونی تھی، لیکن شکل بہت ملتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گیا. مگر ہو گیا تھا اس لیے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی. اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے، بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں، اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی، جبریل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ عقیدہ، وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں. کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے. آئیڈینٹی کارڈ بنوانے جائیں تو فوراً بنا دو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وصی اللہ کہنا لازمی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں. کتنا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے. پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان 30 پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ بھی پکے مسلمان ہیں، اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے ضائع ہو گئے، اور ان میں حضرت علی کی وصیت کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا، خلافت کا ذکر تھا، اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے. وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا، کسی نے ضائع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی درست ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہوگی یہ بھی درست ہے. ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے، اور قلوبہم شتیٰ پر گواہی دے دی گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متضاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں. اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک مؤثر کارروائی تھی، کافی تھا، وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا. جب تک مرزا غلام احمد کے قطعی انکار کا دعویٰ اس کلمے میں شامل نہ کر دیا جائے اس وقت تو کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا، یعنی کلمہ، اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے. اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمے میں کہ اب مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا. ایک نیا کلمہ ابھر آیا اور سب نے سوات کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدلے ہی نہیں کرتی.
نہ زمانہ بدل سکتا ہے، نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے. انسان کی کوئی تعریف کر لیں، پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پیدا ہوا تھا، جو انسان تھا، اس پر بھی صادق آئے گی اور آخری مرنے والے پر بھی صادق آئے گی، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو. تو یہ ایک صرف یہ کیا ہو رہا ہے کیا؟ اچھا تو بند کرا دیں. تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا یہ نامکمل تھا، اب مکمل ہو گیا. اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، اور ایک نہیں دو تھے، اور آپ کے بعد بلکہ 3 بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسود انسی اور ایک اور آپ کے وصال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے. اور نہ آپ نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ کسی اور خلیفہ نے، نہ کسی سنی نے، نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلاں کا انکار کرو گے تو مسلمان ہوگے ورنہ نہیں. کہیں انکار شامل نہیں. تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے، اس کو تکمیل دی گئی. اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے، اصل میں اس کے سوا اجماع ہے کوئی نہیں. قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ، اس پر صلح ہو گئی، اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا. اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے، اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں. تقویٰ کا تقاضا تھا. اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے اس عقیدہ رکھنے والوں کو، تو اب بھی کہتے چلے جاتے، کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا، لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا. لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گئے. وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجتماع کی پیشگوئی فرمائی کہ 72 ایک طرف ہوں گے گویا، اور ایک طرف ہوگا، یہ اجماع کی پیشگوئی تھی اصل میں. کیونکہ اس کے بعد، اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے، کیا بنے گا؟ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ وہ ایک کون ہے؟ بڑا ہی اہم سوال تھا. 72 میں سے، بلکہ اب 73 ہونے والے تھے، یہود کے زمانے میں 72 تھے، 73 میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے، یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا، ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے. کتنا مشکل کام. اگر دلائل میں گھسیٹتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور، اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں، یہ بیچارے لوگ ایرا وغیرہ یہ تو مارے جاتے. کتنا مشکل سوال ہے. آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا. مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت دیکھیں، کیسا واضح صاف دماغ خدا نے دیا تھا. مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے. آپ نے جواب دیا کہ کون سا مشکل کام ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. سچے کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا. یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، دلیلیں نکالنی اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا ہی مشکل کام ہے. لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے، وہ پہچاننے مشکل نہیں ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا، اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں. پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھیں، کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا. تبھی بلال پیدا ہوئے ہیں.
تبھی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر کے زریں پہنا کے گرمی میں عذاب دے کے مارا گیا، اور گلیوں میں گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے، اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ حال تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کھلا حال تھا۔ مسجدیں بنانے سے روکا گیا، مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منہدم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی، اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی، حملہ کر کے یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کا کیا حق ہے، تم گندے پلید لوگ، وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا۔ آپ کو حج سے روکا گیا، آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ کتنا اندھیر، کتنا ظلم ہے۔ ینہا عبدن اذا صلی، کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں جو خدا کی عبادت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کہتا ہے تمہیں کیا حق ہے، ہم تمہیں روکیں گے۔ یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا، اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں، ان کو طلاقیں مل گئیں، جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹکلی اس کی شادی منسوخ، ان کے بچے اپنے والدین کا ورثہ پانے سے محروم، ان کے مکان لوٹ لو، ان کو گھروں سے نکال دو، اعلان کرو کہ اب تمہاری ہمارے یہاں کوئی گنجائش موجود نہیں، اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے، یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ، ورنہ اس ملک میں تمہارا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حقیقت کس مسلمان پہ پوشیدہ ہے آج بتائیں؟ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو پتہ کہ یہ سلوک تھا۔ اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک فرقے نے، دو فرقوں نے، اجماع ہوا ہے۔ اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی دندناتے پھرتے ہیں، اور یہاں آ کر ان کو بھی بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، اتنا ثواب کا کام، اتنا نیکی کا کام، کہ ہم کلمے سے روک رہے ہیں بدبختوں کو، ناپاکوں کو، اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو، تم بھی ان کو قتل کرو، تم بھی ان کو لوٹو۔ ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں؟ ہمارا حق ہے، خدا ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ ان کا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں؟ ان کا کوئی حق نہیں، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں۔ وہ سارے جرائم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے خلاف دشمنان اسلام کر رہے تھے، وہ ان سارے جرائم کی مرتکب آج یہ 72 کی جمعیت ہے، اور عدالتوں میں گواہی دے چکے ہیں، جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ناواقف ہیں۔ کوئٹہ کی عدالت میں جب مسجد مسمار کی گئی اور احمدیوں کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں ڈالا گیا، تو عدالت میں ان کے جو جمعیت کا حفاظت ختم نبوت کی جمعیت تھی، ان کا صوبائی صدر ہے، وہ بیان دے رہا ہے۔ وکیل نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت احمدیوں سے کر رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا؟ جواب تھا کہ مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے، ریکارڈڈ ہے یہ عدالت میں۔ تو شبہ کی کون سی گنجائش باقی رہتی ہے؟ میرے نزدیک تو اس واقعہ، جس واقعہ کو احمدیت کی تکذیب کے لیے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ آپ کی پیشگوئی پوری ہوئی، ہر لحاظ سے پوری ہوئی، ہر پہلو سے پوری ہوئی، اور اس میں اب کسی جھگڑے کی بات نہیں کہ عالم ہے غیر عالم، سب کے سامنے بات کھل گئی ہے۔ اگلا سوال۔ دوسرا سوال جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان جی، وہ اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، وہ ایک عالمی سطح کا سوال ہے کہ یہ عالم اسلام پر جو موجودہ حالات ہیں آج کل، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، خاص کر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کی نظر میں ایک خدائی عذاب ہے یا ایک دنیاوی گندی سیاست کا نتیجہ ہے؟ آپ کا اس کے متعلق آپ کی نظریات کیا ہے؟ خدائی عذاب
کیا ہوتا ہے یہ اگر سمجھ جائیں تو یہ سوال خود بخود کھول جاتا ہے. خدائی عذاب سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جہنم میں جھونکے، بلکہ جو لوگ عرفان رکھتے ہیں قرآن کریم کا ان کو پتہ ہے کہ ہر عذاب انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے. جہنم بھی انسان کی اپنے پیدا کردہ ہوگی. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، جو کچھ تم سزا پاؤ گے تمہارے اپنے کی ہوئی سزا ہوگی، اپنی بنائی ہوئی جہنم ہے. تو اس بنیادی فلسفے کی روشنی میں ہر عذاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عذاب ہے یا غیر عذاب، جو بھی انسان مصیبت میں پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایک جہنم میں جھونکتا ہے، اپنے کیے کا پھل پا رہا ہے. ابتلا کا جو مضمون ہے وہ انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل اور مضمون ہے، وہ عذاب نہیں ہے. ابتلا کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائش پڑا کرتی ہے، اس میں سچے پورے اترتے ہیں اور جھوٹے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کو ان حالات کے ساتھ آپ مشتبہ نہ کریں، وہ بالکل اور مضمون ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح تعلیم آ جائے اور اس تعلیم کو عمل میں ڈھال کر خدا کا ایک بندہ سنت میں تبدیل کر دے، یعنی صرف تعلیم نہ رہے، عمل کا بھی ایک کوڈ تیار ہو جائے، عملی زندگی کا سنت بن جائے، پھر اس پر نصیحتیں، تفصیل، حکمت بیان ہو جائے. جو بھی ان فیصلوں سے پیچھے ہٹے گا، جو بھی ان پر عمل چھوڑے گا، اس کو لازماً سزا ملے گی. اور جس حد تک کوئی ان سے روگردانی کرے گا اس حد تک وہ خود بخود اپنے لیے وہ سزا تجویز کر رہا ہوگا، بنا رہا ہوگا. تو اگر مسلمان تکلیف میں ہیں تو لازماً انہوں نے اسلام کی بنیادوں سے روگردانی کی ہے، اسلام کے بعض احکام کو پس پشت پھینکا ہے، اور تعلیم کو نیشنلزم کے ساتھ، اسلامی تعلیم کو اپنے نیشنلزم کے ساتھ کنفیوز کیا ہے کہیں. اور اگر وہ صالح رہتے، اگر وہ اسلام کی بنیادوں پر قائم رہتے تو ممکن نہیں تھا کہ یہ عذاب جس میں وہ مبتلا ہیں یہ ان کو دیا جاتا. جو لوگ صالح ہوتے ہیں قرآن کریم نے ان کے متعلق ایک دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے بھی ہوں تو اکثر پہ غالب آتے ہیں. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اکثر صالح ہوں اور تھوڑے بدماش ان پر غالب آ جائیں. ایک آیت میں بھی اشارتاً یہ مضمون نہیں ہے. یہ ہر جگہ فرمایا ہے کہ صالحیت یعنی خدا کے احکام کی پیروی اور اس کے منشا کو سمجھ کر اس پر چلنا اتنی عظیم الشان طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ تھوڑے اکثر پر غالب آتے ہیں. فلسطین میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مٹھی بھر یہود ہیں اور کروڑوں مسلمانوں پر وہ غالب ہیں اس وقت، اور ان کا غلبہ دن بدن زیادہ شدید اور ہولناک ہوتا چلا جا رہا ہے. اس قدر کھلے کھلے مظالم کر رہے ہیں، انگلی نہیں اٹھ سکتی اس کے خلاف کسی کی. وہ جو گرے ہوئے بھوکے مر رہے ہیں غریب فلسطینی، اوپر سے وہ بخت ان کے اوپر بمبر سا رہے ہیں، ان کو پہلے بھوک مار رہی ہے، کتے کھا رہے ہیں غریب جان بچانے کے لیے، اور اوپر سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کو، اور بے دھڑک ہو کر دلیر بے حیائی کے ساتھ ان پر بمبارسی ہو رہی ہے. کوئی دنیا کی طاقت ان کے خلاف نہیں اٹھا رہی انگلی. وہ تو خیر دشمن ہیں اسلام کے. مسلمانوں میں سے کون سی طاقت ہے؟ سعودی عرب نے کہاں بیان دیا ان کے حق میں؟ بتائیے کہاں کہا ہے کہ ہم اے ویکس اب استعمال کریں گے اپنے اور ہم حملہ کریں گے اور سزا دیں گے ان ظالموں کو جو مسلمان بھائیوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں. انگلی کا اشارہ الگ رہا، زبان ہلی تک نہیں کسی کی، چپ بیٹھے ہوئے سارے. اور پھر یہ کہنا کہ خدا کا عذاب ہے اور ہم بیچارے مظلوم مفت میں بیٹھے مارے جا رہے ہیں. بالکل ظلم اندھیر نگری ہے. اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، کوئی اسلام باقی نہیں ہے. سچا اسلام ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ مصلحین کو اور سچوں کو برباد اور ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی دفعہ جہاد فرض ہوا تو اس وقت خدا نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جہاد میں کمزوروں پر فرض کر رہا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کمزور ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ تمہیں غالب کر کے دکھائے گا. جہاد کے ساتھ ایک وعدہ خدا کا شرط مشروط ہو گیا، اس کا جز بن گیا ہے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر.
اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف تلوار دیر سے اٹھائی جا چکی ہے. یقاتلون پہلے سے دشمنوں پر حملہ آور ہے, اب اجازت مل رہی ہے. بأنہم ظلموا, مظلوم ہیں, ان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہر ظالم آدمی اٹھ کر دلیر ہو کر ان پہ حملہ کرتا ہے. ان کے اندر طاقت ہوتی تو مجال تھی کسی کے ان کے خلاف اٹھتا. اس قدر کمزوری کی حالت ہے. ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر, اجازت دینے والا پھر اس بات پر قادر بھی ہے کہ انہیں غالب کر کے دکھائے, اور وعدہ کرتا ہے کہ غالب کرے گا. یہ ہے خدا تعالی کی تقدیر جو قرآن نے کھول لی ہے ہم پر. کوئی تقدیر جو اس تقدیر کے مخالف چلتی ہوئی نظر آئے گی وہ جھوٹی تقدیر ہے, اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر یہ جہاد ہو سچا, اور جہاد کرنے والے جہاد کی شرائط پوری کر کے جہاد لڑ رہے ہوں, تو ممکن نہیں ہے کہ خدا اس وعدے کو بھول جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کروایا ہے. خدا سچا, اور دنیا میں سب سے سچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پکا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ علی نصرہم لقدیر. ہم اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ کمزوروں کو حوصلہ دلاتے ہیں, ہم پیچھے کھڑے ہیں تمہاری, بالکل پرواہ نہ کرو. اور ان کو لڑوا کر جب لڑوائے مروا دے. وہ اسلام کا خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک جو یہ کام کروا رہا ہے. اس لیے اپنا آپ دیکھیں, اپنا تجزیہ کریں. اگر یہ وعدہ حق میں پورا نہیں ہو رہا تو لازماً اندر کمزوریاں اور نقائص ہیں. ان معنوں میں یہ عذاب الہی ہے کہ آپ نے خود روگردانی کر کے اللہ کی رحمت سے محرومی اختیار کر لی ہے اور دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رابطو, دشمن کی سرحدوں پر گھوڑے باندھو, ان کی چلاکیوں سے باخبر رہو, اپنا حفاظت کا انتظام اس طرح نہ کرو کہ گھر بیٹھے رہو, جب دشمن حملہ کرے تب پتہ چلے. رابطو کا مطلب ہے ہمیشہ سرحدوں پر رہو, نگران اور حفاظت کرنے والے, تاکہ پہلی لائن ڈیفنس پر حملہ ہو اس وقت تم لوگ خبردار ہو جاؤ. یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے, ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ امر واقعہ ہے, اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں میں نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر. ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر ٹھونسنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے, دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکے ہیں سعودی عرب کے. ملیشیا, انڈونیشیا, افریقہ کے ممالک, ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر اسلام امریکن طرز پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں. اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے. تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو. اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا. ان کی انٹرنل پالیسی, ان کی فورن پالیسی, ان کی فائنینشیل پالیسی, ان کے تمدن, ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں. پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ٹھوسی جاتی ہیں. ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا, ان کی مدد سے کام کرتا ہے. اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی, سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے, ہم اس کے غلام 100% سمینا واتانا, ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی, جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں. اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے,
اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے. کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہیں، انا للہ، ہم ایجنٹ، اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جو کھلا ایجنٹ ہیں ان کی غلامی کے اندر دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے. اتنی سی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر کیا ہو گیا عقلوں کو. یعنی آپ غور کریں کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف آج پاکستان کی موجودہ حکومت ایک لمحہ کے لیے نہیں جی سکتی. 100% ضیاء صاحب لٹکے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، افغانستان کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے بالکل یوں مٹھی میں بند ہیں. اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے. امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے. یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا، احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی شرارت ہے ساری، اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں. اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی. ہاں یہ کریں گے وہ کریں گے. جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی، اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں یہ شامل کیا، اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اسلام کا ہمدرد سچی جماعت یہ ہے، ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی. ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے، اور عالم اسلام پر اس کا نفوذ ضروری سمجھا گیا ہے. اس وقت یہی ہو رہا ہے. اب بتائیں، اس جماعت احمدیہ کو نکال دیں بیچ میں سے تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے اس کو توڑ کے دکھائیں، یہ کہاں میری بات جھوٹی ہے. کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ سعودی عرب کی موجودہ رجیم 100% امریکہ کی غلام ہے؟ اور کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ امریکہ 100% یہود کا غلام ہے؟ ان دعووں کو توڑیں تو میری بات ٹوٹے گی، ورنہ نہیں ٹوٹتی. اس لیے ایسی رجیم کا عالم اسلام پر قبضہ جو یہود کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہو، اس سے غافل ہونا اور پھر اسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیسی بات ہے. یہ رابطوں کے خلاف ہے. اسی لیے عذاب جس کو کہتے ہیں یہی ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا. عالم اسلام نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم دیکھیں دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہوگا، کیا کیا اقدام کر رہا ہوگا. انٹیلیجنس ان کی ہمارے اندر گھسی ہوتی ہے، ہم اپنی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے اندر آدمی بھیجیں، وہاں سے پتہ کریں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. نتیجہ نکلا ہے کہ گھروں کے اندر داخل ہوا، روحانی گھروں میں داخل ہو گیا دشمن، اور ابھی تک بحث ہیں. جس طرح ایڈ کا وائرس ڈیفنس سسٹم کے اندر ڈوب جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کرے ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن قریب قریب ویسا پہنچ گیا ہے. لائف فورسز جو دل کا مقام رکھتی ہیں، جو بنیادیں رکھتی ہیں زندگی کی حفاظت کی، ان کے قریب تک تو دشمن پہنچ گیا. تو یہ جو شکل ہے اس کو آپ الہی عذاب کے نام پر پیش کریں تو مجھے اس لیے یہ پسند نہیں کہ پھر بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اسی امت کی زندگی سے ساری دنیا کی زندگی وابستہ ہے. اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ لفظ بولوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی شامت اعمال کا عذاب ہے، جس کو قانون قدرت پھر جاری کرتی ہے اور اس میں رحم نہیں کیا کرتی. اور کوئی دوست؟ جی فرمائیے. کوئی ادھر سے کوئی دوست نہیں؟ یہ رشید صاحب پہلے نہیں، آپ تشریف آئیے. حضور سورۃ مزمل میں ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اس کی ذرا تشریح فرما دیں پلیز. آپ کو نہیں پتہ اس کی تشریح؟ نہیں، اس کا میں بعد میں سوال پوچھوں گا، اگر پلیز بتا دیں. آپ مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کسی؟ نہیں سر، نہیں ٹریپ نہیں. پھر سیدھی سادہ پوچھ لیں، قولوا قولا سدیدا. آپ کے خیال میں کیا جواب دوں گا جس پر آپ کا یہ سوال اٹھے گا، وہ بتا دیں. میں سوچ رہا تھا واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس میں تبلیغ شامل ہے، وقف عارضی بھی شامل ہے،
ہمارے چندہ جات بھی شامل ہیں؟ نہیں، چندہ جات شامل ہیں صرف، اور صدقات بھی شامل اور ہیں؟ صدقات بھی، خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ شامل ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ اور سوال اگلا تو کریں۔ تو سوال تو میرے پاس بڑے ہیں، لیکن باہر کے لوگ نہیں، اس پر جو آپ نے سوال کرنا تھا دوسرا، یہی تھا حضور، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اچھا بس اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے۔ صرف خدا کی یہاں اقرض اللہ قرضا حسنا میں مالی قربانی صرف مراد ہے جو خدا کی خاطر دی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں عموماً۔ اب بے شک دوسرے سوال کے لیے کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تم قربانی دو گے میری راہ میں، ہم اس کو بہت بڑھا کر واپس کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو ساتھ یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ تم قربانی میں اپنی حرص کو شامل نہ کرنا، خدا نے تو دینا ہی دینا ہے، تم قرض حسنہ کے طور پر دینا۔ قرض حسنہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ کھولا، فرمایا وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِرْ، کہ من یعنی احسان کا کام، نیکی کا کام خرچ کے معاملے میں اس نیت کے ساتھ نہ کیا کرو کہ وہ تم اسے بڑھا لو۔ بس جو سلوک خدا تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملے میں پسند نہیں فرماتا اور ہماری نہایت اعلیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے، وہی لوگ اس میں مخاطب ہے جن کو خدا تعالیٰ نہایت اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے، تقویٰ کی باریک راہیں دکھاتا ہے کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم خدا کے ان وعدوں کے باوجود کہ وہ تمہیں بہت دے گا، اس نیت سے نہ دیا کرو کہ ہمیں مل جائے واپس، بلکہ اس طرح دیا کرو جس طرح تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور تحفے کے نتیجے، قرض حسنہ کا الگ مقام ہے، تحفے کا مضمون بعد میں آئے گا۔ قرض حسنہ کے طور پر دو، یعنی واپس اتنا بھی اگر تمہیں مل جائے جتنا تم نے دیا تھا تو تم سمجھو یہ بھی بڑا احسان ہو گیا، ورنہ ہم تو دے چکے تھے۔ اس مضمون کو مزید پھر بڑھاتا ہے خدا تعالیٰ، فرماتا ہے کہ تم خدا کے حضور ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کرو، اور اس تحفے کے مضمون کو ہر نماز میں یاد کرایا گیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تحفے سب خدا کے لیے ہیں۔ قرض حسنہ، سود اور تحفہ، یہ تین مضمون بن گئے نا۔ سود سے منع کر دیا کہ انسانی معاملات میں، اور خدا سے خدمت میں خرچ کرنے کے وقت یہ شرط منع کر دی کہ خدا دے گا تو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ پہلی تربیت یہ کی۔ دوسری تربیت یہ فرمائی قرض حسنہ دو خدا کو، یہ نیت نہ کرو کہ ہمیں زیادہ ملے گا، یہ لالچ بھی نہ کرو۔ شرط کی تو الگ بات ہے نا، سود میں تو شرط ہوتی ہے، یہاں نیت کی بحث فرمائی کہ لالچ بھی نہ کرو کہ مجھے زیادہ ملے۔ اور ہدیے والے مضمون میں یہ فرما دیا کہ تم اتنا بھی واپس لینے کی نیت نہ کرو، بلکہ اس نیت سے پیش کرو کہ قبول ہو جائے تو خوشی ہوگی، نہ قبول ہوگا تو ہم روئیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے مثال دی ایسے لوگوں کی جو جان کا نذرانہ لے کر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں بھجوائیں، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ جب ان کی درخواست قبول نہ کی گئی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے ہدیہ پیش کیا، ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہمارا یہ ہدیہ بھی قبول نہیں کیا گیا خدا کی طرف سے۔ یہ نہایت ہی اعلیٰ تربیت کے مضامین ہیں جو قرآن کریم میں درجہ بدرجہ مومن کو ادنا مقام سے اٹھا کر بلند تر مقام پر لے جاتے ہیں۔ لیکن قرض حسنہ کی اس آیت کا عموماً ترجمہ صرف یہی کیا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے آقا، میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ کیونکہ سورۃ مزمل ہے، یا ایھا المزمل، حضور کو ایڈریس ہے، اور حضور کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ تبلیغ کرو، بلغ ما۔ نہیں، تبلیغ کا الگ مضمون ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی مضمون تو قرآن کریم میں نہیں بیان کیا کہ اسی کے بریکٹ میں سارے آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو کھول دیا ہے دو حصوں میں، فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں سے جو سودا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جانیں بھی خدا کی اور ان کے اموال بھی خدا کے. اس شرط پر بیعت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی. تو اس میں انفس کو الگ کیا ہے, اموال کو الگ کیا ہے, دونوں الگ الگ قسم کی قربانی ہیں. اس لیے آپ کیوں دونوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جب خدا نے الگ کیا ہوا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال اگر اجازت ہو تو فرمائیے. قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی خاص وقت کے ہونے کا ذکر کرتی ہیں, خاص مطلب ہے مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں. مثلا انا فتحنا لکا فتحا مبینا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران میں جنگ بدر کا ذکر ہے. ٹھیک. اسی طرح ما ودا کا ربوں کا وہ ما کلا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر ہے. تو اگر یہ واقعات رونما نہ ہوتے تو کیا یہ آیات نہ اترتی؟ میں نہیں سمجھا آپ کی بات. اگر حضور ایسے واقعات رونما نہ ہوتے, کیسے واقعات؟ جس طرح واقعہ بدر ہے, واقعات اگر نہ ہوتے تو تعلیم ضرور ہونی تھی, ان کی خبر نہ ہوتی. خدا تعالیٰ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ کسی نتیجے کی خاطر ذکر کیا ہے, کوئی تعلیم دینے کے لیے ذکر کیا ہے. تعلیم ایک لازمی ہے, حیثیت کی چیز ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. واقعات ہوتے یا نہ ہوتے قرآن کی اس تعلیم میں ضرور ہونا تھا, لیکن یہ تعلیم ان واقعات کے ریفرنس سے پھر نہ ہوتی, کچھ اور ہوتا اس کے اندر, کچھ کسی اور مضمون سے باندھ کے خدا تعالیٰ ان کو پیش کرتا جو واقعہ ہوا ہی نہیں. اس کو خدا تعالیٰ کس طرح بیان کر سکتا تھا, کیونکہ خدا تعالیٰ تو غلط بات نہیں کہا کرتا. لیکن تعلیم اس کے باوجود ابدی حیثیت رکھتی ہے. ان واقعات کی وجہ سے تعلیم نہیں ہے, بلکہ چونکہ واقعات ہوئے اس لیے اس تعلیم کی روشنی میں ان واقعات کو حل کر دیا گیا. چلے جی, آپ وسیم صاحب. اچھا, ان کے بعد ابھی حضور نے جو عالم اسلام کی دردناک حالت بیان فرمائی ہے, اس کا احساس بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں ہے کہ واقعی یہ حالت نہایت ہی افسوسناک ہے, اور ان کے دل بھی کٹتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا حل ہے, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رستہ بھی بتایا جائے جس طرف ہم قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو حل فرما دے. اس کا, ان واقعات کا حل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اس حل کو معلوم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے, پہلے اس جواب کو تو طے کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی نبی, آخری شریعت والا نبی اور ایسا نبی مان کر جس کا حکم قیامت تک جاری رہے گا اور کوئی ایک شوشہ بھی اس کے حکم کا تبدیل نہیں کر سکتا, اور یہ مان کر کہ چونکہ آپ آخری امت کے نبی ہیں اور قیامت تک آپ کی حکومت چلنی ہے, یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اہم واقعات کی آپ کو خبر دی ہوگی, دی جانی چاہیے, تو پھر اس حل کے متعلق کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حل وہاں موجود ہے, ذکر موجود ہے, اور وہ حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. جہاں بھی فتنوں کا ذکر آتا ہے اس موضوع پر, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال ہوا آپ نے ایک جواب دیا, اور بعض دفعہ سوال نہیں بھی ہوا تو آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ آخری زمانے میں جب امت محمدیہ کی حالت خراب ہو جائے گی تو خدا تعالیٰ مسیح کو نازل فرمائے گا اور امام مہدی کو بھیجے گا, اور ان کے ساتھ اسلام کی نئی زندگی وابستہ ہے. اس حل کے سوا کوئی اور حل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نظر نہیں آیا. ہر جگہ یہی فرمایا ہے کہ آخری دور میں جب مسلمانوں پر یہ باتیں گزر جائیں گی تو اس وقت آنے والے کا انتظار کرنا, اس کو تلاش کرنا, وہ آئے گا تو تم بچو گے, وہ نہیں آئے گا تو نہیں بچتے تم, اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے.
اور صرف یہی حل ہے جس کو ماننے کے لیے آج عالم اسلام تیار نہیں. کہتے ہیں اور کوئی حل دکھا دو, جماعت بن جائے, کوئی مودودی جماعت ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو, کوئی تنظیم بن جائے, کوئی ختم نبوت کی کانفرنس کی شکل بن جائے. وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ لگنے سے اسلام زندہ ہو جائے گا, بس یہ کافی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس بات کا, ان کو نئی خبر ملی ہے. خدا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہ بتایا کہ جب امت کے حالات خراب ہوں گے تو علماء امت بچا لیں گے؟ بتانا چاہیے تھا. علماء امت کو امت کا رسول اس طرح اگنور کر دے کہ اشارتاً بھی ان کی طرف نجات وابستہ نہ کرے. یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ان کے متعلق ہولناک خبر خدا نے نہ دی ہو, اور وہ بھی موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت ادیم السماء. کہ خدا کا رسول خدا سے خبر پا کے بتا رہا ہے, اس تفصیل کو جاننے کے باوجود کوئی آنکھیں بند کرے تو میں زبردستی تو اس کی آنکھوں میں روشنی داخل نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے بدبختی سے انسانوں پر کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, کہ اسلام محض نام کا باقی رہ جائے گا, اس کے سوا اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے سوال گزرنے کے بعد اسلام ترقی کر گیا ہے, وہ اس حدیث کی مخالف بات کر رہے ہیں. آخری زمانے میں پہلے تنزل ہونا ہے, اس کا ذکر ہے, بعد میں ترقی کے دور کا ذکر آتا ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. قرآن کریم بھی کتابت کے لیے باقی رہ جائے گا صرف. اب جو آج کل آپ پڑھتے ہیں نا اخباروں میں, فلاں زرعی رقم نے قرآن کریم اتنا خوبصورت لکھ دیا, چاندی سے لکھ دیا, سونے سے لکھ دیا, بکری پہ لکھ دیا, پتوں پہ لکھ دیا. قرآن کریم نے یہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی. کتنے سچے تھے ہمارے آقا. 1400 سال پہلے گویا دیکھ رہے تھے کہ قرآن سے یہ کھیل کھیلے جائیں گے. قرآن تو ہے دلوں میں رقم ہونے کے لیے, لوح قلب پر منقش ہونے کے لیے, خون میں دوڑنے کے لیے, مسلمان کی ذات میں ظاہر ہونے کے لیے. اس کی بجائے بس نقش و نگار اور خوبصورت لائبریریوں کی سجاوٹ کے لیے قرآن رہ جائے گا. فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ, رسم کے لیے ہوگا. مساجدہم عامرۃ, یہ نہیں کہ لوگ, جب فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا نام رہ جائے گا, تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ بظاہر عمل نہیں ہوگا. بظاہر عمل ہوگا, مسجدیں بھری ہوئی بھی دکھائی دیں گی تمہیں, وہ ہے عامرۃ من الہدیٰ, لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. خراب من الہدیٰ, یہ ہدایت سے خالی ہوں گی. کیسی عظیم پیشگوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قطعی طور پر ایک سچی حدیث ہے, کیونکہ باتیں سچوں والی ہیں, ادائیں سچوں والی ہیں اس حدیث کی. یہ کہہ کر کہ اسلام نام کا رہ جائے گا, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ اس طرف گیا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ انتظار کرنے لگیں کہ جب تک اسلام کلیتاً عمل سے خالی ہو جائے اس وقت تک ہم نہ سمجھیں کہ اسلام برباد ہو گیا ہے. فرمایا نہیں, مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ, ہدایت سے خالی ہوں گی. اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ علماء بچائیں گے, ان کا کام ہے نا. پہلے وہ کہتے ہیں ہم محافظ ہیں, ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کے, ناموس کے, اسلام کے محافظ, ہماری عزت کرو, ہم انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے پہلے دماغ میں خیال جاتا ہے کہ علماء بچائیں گے. اگلا ٹکڑا سنیں, علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. کوئی احمدی اس کا 10واں حصہ بھی علماء کے متعلق کہہ دے تو قتل و غارت ہو جائے. معصوموں کا بھی جنہوں نے نام بھی کہا ہو نا, ان کو بھی برباد ہیں یہ لوگ. اب ان کا ہاتھ جا سکتا ہے اوپر تک. رسول اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک پہ بھی ہاتھ پڑتا تو ہاتھ معزز ہو جاتا. یہاں کہاں ہاتھ ڈال سکتے رسول اللہ علیہ وسلم پر؟ ظلم کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ان سے پوچھیں
کہ یہ حدیث سچے کی تھی یا جھوٹے کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات کہنے والا تمہارے متعلق، اور یہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آیا. دو ٹوک سوال ہے، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی نجات کس سے وابستہ ہے. سیدھی بات ہے سمجھنے والی، یہ زمانہ آیا ہے کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو ابھی باقی رہ گئے ہیں خرابی کے دن. اس سے بھی بدتر حال میں تم لے جاؤ گے ہمیں، کیونکہ ان دنوں کو بدلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی خبر دی ہے، تمہاری خبر نہیں دی. اس لیے یا تو یہ فیصلہ کرو دو ٹوک کہ ابھی اور ذلتیں اور رسوائیاں ہمارے مقدم میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم علماء کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ایک کوڑی کی بھی خدمت تمہاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تو سب سے بدتر ہو جانا ہے آگے جا کے، اور بھی گندے ہوتے چلے جائیں گے. بدتر ایک رات میں تو نہیں ہوا کرتے، 1400 سال لگے ہیں بدتر ہونے میں. آپ کا کیا خیال ہے جو آج بدتر نہیں ہوئے کل بدتر ہو جائیں گے؟ اس لیے زمانہ پہچانے، زمانہ گندا آ گیا ہے تو علماء ضرور گندے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً سچے ہیں، یہ جھوٹے ہوں تو ہوں. 1 کروڑ علماء کو بھی جھوٹا سمجھنا میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھنے میں گناہ ہے. اب بتائیے اس کا حل آپ نے کیا فرمایا؟ آپ ہر جگہ یہ فرماتے ہیں کہ مسیح نازل آواز بند ہو گئی ہے؟ اور بھی پیچھے دوستوں کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ آ رہی تھی؟ آپ پھر آگے آ جائیے. تو اتفاق سے بات بھی بند ہو گئی تھی اس وقت، جو میں نے جواب دینا تھا دے چکا ہوں. اب ایک دوست پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، کون ہے آپ؟ تشریف لائیے. اب ٹھیک ہے؟ بات دفعہ میں منہ اس طرف کرتا تھا اس سے شاید وہ آواز بند ہو جاتی. السلام علیکم. میرے ذہن میں چند سوالات ابھر رہے تھے لیکن آپ نے جواب دے ہی دیا ان کا. جزاک اللہ. مگر پھر بھی کوئی باقی ہو تو پوچھیے. باقی ایک یہ بات ہے، جب میں برمنگھم سے آ رہا تھا تو دوست اپنے آدم چغتائی صاحب جنہوں نے ابھی دل کا آپریشن کروایا ہے، تو آپ کی تعریف ارشاد کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار ان کو اشعار بھی میں لکھ دیتا ہوں. تو وہ پھر بدی کہیں اگر اجازت ہو تو پڑھ. اچھا آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ. ویسے اگر میرے متعلق کہیں تو میں تو بڑا امبیرس محسوس کرتا ہوں، اسی لیے اجازت چاہتا ہوں. عرض کیا ہے یہ فی البدی کہے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ قبول فرمائیں یا نہیں. جی فرما دی چلیں. عقیدت کی بات ہے صدا بیمار غم کو ایک ضرورت آپ کی، کیونکہ اکثر آپ کی راحت فردوس برین ہے زیارت آپ کی الفت کا مرکز کیوں نہ ہو سینہ میرا، آپ کی الفت کا مرکز کیوں نہ ہو سینہ میرا، بس سینہ بیمار غم پر ہو عنایت آپ کی. حاضر و ناظر خدا کو ماننے والے تمام ہیں سرنگو عمل پیرا بر نصیحت آپ کی. مل گیا نظروں کو آخر ایک سرور جاویداں، مل گیا نظروں کو آخر ایک سرور جاویداں، سرچشمہ الفت جو دیکھی جو صورت آپ کی. اے نفرت و بغض و ریا حسد سے نہ آشنا ہے، دشمنوں پہ بھی رحم کرنا جو بلت آپ کی. اے سراپا نور و برکت ہے مسیحا زماں، باغ رحم و کرم کی جانب ہے دعوت آپ کی. یا مساوات و حریت و مروت کا پیام ہر طرف پھیلائے جائے بس کہ ملت آپ کی. ہے یقین کامل میرا وہ لوگ بخشے جائیں گے، بس آ گئی جن کو میسر نیک صحبت آپ کی. عظمت جانا پہ کیوں نہ جان و دل قربان ہو، صحرا بھی جب سرسبز ہوں جب ہو عنایت آپ کی. آپ کی ذات گرامی نور ہی بس نور ہے، عہد ظلمت میں نمایاں ہے کرامت آپ کی. دس سے مساوات و حریت و مروت کا پیام ہر طرف پھیلائے جائے بس کہ ملت آپ کی. غیرت ماہ منور غیرت حاتم بھی آپ، غیرت ماہ منور غیرت حاتم بھی آپ، روشنی حاتم بھی مانگے یہ ہے صورت آپ کی. آپ کی ذات گرامی نور ہی بس نور ہے،
آپ کی ذات گرامی نور ہی بس نور ہے، عہد ظلمت میں نمایاں ہے کرامت آپ کی، آپ کے فرمان میں ہے نور یزداں کا ظہور، مشرق و مغرب میں روشن ہے فراست آپ کی، پرچم نور خدا جو آپ ہیں تھامے ہوئے، وہ پیام امن عالم ہے صداقت آپ کی، منیر اللہ پاک سے ہے یہ دعا شام و سحر، ہر گھڑی ہر دم رہے تازہ محبت آپ کی۔ نوازش یہ سوال تو نہیں ہے مگر اس کے متعلق کچھ میں تھوڑی سی بات کہوں گا آپ کی خدمت میں۔ جو شعراء ہیں ان کا تخیل ماشاءاللہ بڑا بلند پرواز ہوتا ہے، اور جس کے متعلق چلتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے اوپر اڑ جاتا ہے زیادہ، تو اس حقیقت سے تو میں آشنا ہوں۔ لیکن شعراء جو دل کے خلوص سے بات کریں اس کا مبالغہ ان کو معافی کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ شاعری اور مبالغہ تو چلتے ہیں اکٹھے، بعض لوگ مصنوعی طور پر کرتے ہیں، بعض متاثر ہو کر سچے دل سے کرتے ہیں، تو ان کے اوپر حرف تو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس میں شک نہیں کہ زیادہ اونچا اٹھتے ہیں اس حقیقت سے جس کے متعلق اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ضمن مجھے خیال ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ نبی حسنوں کا مظہر تھے۔ خدا کا حسن نبیوں کی صورت میں جو چمکا ہے، ان سب کا مجمع، ان سب کو اکٹھا کرنے والا، ان سب کا خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن ختم اس طرح کر لیا جس طرح سیاہی چوس جاتا ہے، بلکہ اس طرح حسن ختم کیا ہے جس طرح سورج سب روشنی کا منبع بن جاتا ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک پیدا ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہو اتنا وہ زیادہ چمکتا ہے۔ تو اصل میں کسی کی سیرت سے پیار اس رنگ میں کرنا چاہیے مسلمان کو کہ جہاں جہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دیکھے، اس وجہ سے پیار کرے کہ یہ میرے محبوب کی جھلکی ہے، اور وہ پیار جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، پھر اس پیار میں خدا کی رضا شامل ہو جائے گی۔ وہاں نہ ٹھہریں بلکہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے جا کے اس کا جو سرچشمہ ہے اس پر نظر ڈالیں تو وہ سرچشمہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئے گی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی چیز ہے جس پہ کوئی شاعر بھی دنیا کا مبالغہ نہیں کر سکتا، بالکل حقیقت ہے، اور پھر اس سے پرے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ خاتمیت کا، جس پر ہمارا سارا ایمان سر سے پاؤں تک سارے وجود کا ایمان ہے، اور اسی میں حقیقت ہے۔ اور اس پر چونکہ آپ شاعر ہیں، مجھے ایک غالب کا شعر یاد آ گیا اس مضمون سے ملتا جلتا، وہ یہ ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں اس قبلے کی طرف رخ ہے، ہم اسے قبلہ نما سمجھ رہے ہیں، خدا کی طرف رخ کرنے والا۔ تو اس لیے آخری بات یہی ہے کہ ہر حسن کا رخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا سارا رخ اپنے خدا کی طرف ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ کر جب آپ کسی انسان کی بھی مدح کہیں گے تو اس میں ایک پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی رضا داخل ہو جائے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔